ایک ہے توحید، عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا اکیلا، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ ذات میں کوئی اس کا کفر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ سب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ ایک ہے عمل کی توحید، توحید عملی، وہ کیا ہے؟ عمل کی توحید کیا ہے؟ توحید فی العلم، عمل، اور جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، توحید فی الطلب، توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب۔ وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کسی کے لیے وہ جی رہا ہے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں۔ انسٹنکٹس، جیسے کہ حیوانات ہیں، پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا، ادھر ادھر منہ مارے گا۔ اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ، اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے، وہ نہیں ہے، ان کا ایک نظام ہے، بس انسٹنکٹ کے تحت ہے چل رہا۔ تو جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو۔ کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کاہے کے لیے؟ وہ مقصد تو کیا ہے؟ اصل میں تو کیا تھا؟ اپنے رب کو چاہو، اس سے محبت کرو، اس کو مطلوب بناؤ، تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا، اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے، عمل میں مشرک ہے، شرک فی العمل، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ آئے گی بات۔ ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں، اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تعویذ کو وہ اس کے جو ہے باقاعدہ تسبیح کر رہا ہے،